بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے اور یہ کہاں پہ موجود ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی اسلامی واقعات اور دنیا بھر سے معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا ذکر قرآن حکیم میں 25 مرتبہ کیا ہے۔ جس طرح قرآن حکیم میں بتائی گئی باقی چیزوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح عرش خداوندی پر ایمان لائے بغیر کسی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر مختلف صورتوں میں بیان ہوا ہے۔ پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی گئی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرش اور کرسی کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں آسمان اور زمین تو ایسے ہیں جیسے بہت بڑے بیابان جنگل میں ایک کڑا پڑا ہوا ہو، اور اللہ کا عرش کرسی سے اتنا بڑا ہے جتنا کہ کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ عرش اتنا بڑا ہے کہ اس کی حقیقت صرف خدا ہی جانتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے اور یہ ایک گنبد کی مانند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے گنبد کا اشارہ کیا۔ جس طرح گنبد نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں رکھا ہوا ہے، اسی طرح عرش نے بھی پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، جن میں سے ایک عرش، دوسرا قلم، تیسرا آدم علیہ السلام اور چوتھا جنت آدم ہے۔ قرآن حکیم میں آیا ہے کہ اس کائنات میں موجود ہر چیز ایک دن فنا ہو جائے گی، لیکن 8 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی بھی فنا نہیں ہوں گی۔ ان میں سے ایک اللہ کا عرش بھی ہے جو ہمیشہ قائم و دائم رہے گا اور اسے کوئی بھی زوال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں موجود ہے کہ تمہارا اللہ تو وہ ہے جس نے زمین اور اس میں موجود ہر چیز کو 6 دن میں پیدا کیا۔ عرش کو تخلیق میں یہ بھی اہمیت حاصل ہے کہ اسے 6 دن میں نہیں بلکہ سب سے پہلے بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پائے اور پہلو بھی ہیں، جیسا کہ ہر تخت کے پائے ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ مدہوش ہو جائیں گے اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا تھامے مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پائے بھی ہیں جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا ہوگا، اور عرش کو تھامنے والے فرشتوں نے عرش کو انہی پایوں کی مدد سے تھام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش سب سے اعلیٰ اور بلند مخلوق ہے۔ اسے پیدا فرما کر رب کریم نے سب مخلوقات پر امتیازی بلندی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک بہت بڑا سمندر بھی موجود ہے جس میں اٹھنے والی ایک لہر 7 آسمان اور زمینوں سے بڑی ہے۔ حضرت علی اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے بعد 40 روز تک بندوں پر اسی پانی کی بارش ہوگی اور پھر لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ جنت میں سے سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے اور اللہ کا عرش اسی جنت کی چھت ہوگی۔ یہ وہ جنت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا عرش سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے اور اس کے 2 قطروں کا فاصلہ 50,000 سال کا ہے۔ اس کا منظر، شکل و صورت انتہائی پرکشش ہے۔ عرش کو اٹھانے کے لیے 4 فرشتے مقرر ہیں جو ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی ان پر رکھ دیا جائے تو نیچے نہیں گرے گا۔ ان فرشتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے کان کی لو سے کندھوں تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کا ہے۔ عرش کی عظمت اللہ کی عظمت کی دلیل ہے، کیونکہ مخلوق کی عظمت ہی خالق کی عظمت کی دلیل ہے۔ لہٰذا جب اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے تو اللہ کی ذات کتنی بڑی ہوگی، یقیناً کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔
آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔